اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے۔ تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کل یسٹرڈے جو کانگریس کی فارن افیئرس کمیٹی ہے، وہاں ڈونلڈ لو صاحب ٹیسٹیمنی کے لیے وہاں پیش ہوئے، اور یہ کانفرنس جو ہے اسی سلسلے میں ہم نے کال کی ہے۔ وہاں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نہیں کہا گیا۔ دو تین چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں ہم پہلے، بیفور وی پروسیڈ اینی فردر۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کی ریالٹی کو کل اس ہیئرنگ میں بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور دیٹ مینس کہ خان صاحب، عمران خان صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب انہوں نے سائفر کی بات کی تو وہ ایک ریالٹی بیسڈ گفتگو تھی۔ سائفر موجود تھا، ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے کمپلیٹ جو حقائق ہیں، جو اس کے مضمرات ہیں، وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی ریاست فیصلہ نہیں کرتی۔ سائفر کی ریالٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک اوور کیا، جو پی ڈی ایم بان حکومت تھی، تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پھر وہ بیانیہ چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹیبلش کیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیانیہ چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا، سیکرٹس ایکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت، کل اس ہیئرنگ میں یہ چیز انکانٹروورٹبلی پروو ہو گئی ہے کہ سائفر نام کی ایک چیز وہ ریالٹی ہے اور وہ موجود ہے۔ اور کل ڈونلڈ لو صاحب نے جو اپنی ٹیسٹیمنی میں اس کا اعادہ کیا کہ یہ موجود ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے، اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن اس کمیونیکیشن کی ایگزسٹنس کو انہوں نے کل ایکسیپٹ کیا اپنے اس سبمیشن میں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو امبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں، اسد مجید صاحب، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ The other person at the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. تو یہ جو کنسپریسی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں۔ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی، آئی تھنک اٹ واز the 40th، وہ پرائم منسٹر عمران خان، دین پرائم منسٹر عمران خان نے پریزائڈ کی تھی، اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے، اس کے تھرو کمیونیکیشن میں جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے، نمبر ایک بات۔ اور نمبر دو بات تھی کہ اس انٹرفیئرنس کے ناطے حکومت پاکستان ایک اسٹرانگ ڈیماش سرو کرے گی آن دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی، اور یہ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی گئی تھی۔ سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں، اور یہ دے ایون گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی، جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب۔ اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے، میٹنگ کے منٹس، ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے۔ اب اس کے کانٹینٹس جو تھے، جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے، وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے، بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی، جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے، اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے۔ اور اس میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا۔ انہوں نے کہا
कि I think if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے رشین پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں, اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا, اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی, ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. ہاں, دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کہ جی ایک سیکرٹ تھی, سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر ایک بات, یہ جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں, میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے, تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا, وہ ایک ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. سو یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹس ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے اپنی کانگریس میں چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے سو وہاں ان کے حقوق ہیں اور وہ اس کانگریس میں وہ اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت ان کے بارے میں بھی وہاں ڈسکشن. ٹھیک, اچھا اس کے بعد یہ ایک دیکھیں گے کہ ہم جب انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہیں اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے. ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپ لائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو پریشر ایکسرٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے. اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بنا جائے بن سکے. حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے اور ہم کوشش کریں گے چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں.
سو بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن ایک جینون ڈیموکریسی میں، ایک جینون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آتی ہیں، ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ حقائق کو جان سکیں. ہماری انفارچونیٹلی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل جائے تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار بار وہ ڈینائل جو ہے وہ دیا گیا. سو ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ پوزیشن انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لی وہ ہر اس ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا، اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو کمپرومائز کیا ہے اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ود این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی سخت کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ صرف عمران خان کی ذات تھی جنہوں نے پاکستان کو جینون ڈیموکریسی اور جینون فریڈم اینڈ ساورنٹی جو ہے اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی. کل ہی کی ہیئرنگ میں جو دوسری بات وہاں بات کی گئی ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں کی گئی ہے، اور وہاں بہت کچھ کہا گیا ہے. الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ویمنز رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو قدغن لگائے گئے میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کانٹیکسٹ میں وہ کی گئیں. بڑے پیئرسنگ سوالات تھے جو کہ کانگریس مین نے پوچھے ڈونلڈ لو سے، اور جو ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی تھی اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر کوسچن کو اسکرٹ کرتے تھے، وہ جواب سیدھا نہیں دے رہے تھے بیکاز ان کے پاس جواب کوئی تھا نہیں. الیکشن کے کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان کے ساتھ امریکن حکومت کے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایک جینون آڈٹ ہو ان الیکشنز کا. تو اس کے اوپر ڈونلڈ لو صاحب نے ریلکٹنٹلی کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. سو الیکشنز میں جو فراڈ ہوا ہے، الیکشنز میں جو رگنگ ہوئی ہے، جو مڈ نائٹ اسالٹ کی گئی ہے، جو شب خون مارا گیا ہے اور جیتنے والوں کو ہارنے والوں میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ بھی اب ایک انٹرنیشنل ارینا کے اوپر بڑا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے.